یہ سوال، اس میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہو خود، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بغیر گائیڈنس کے تو کبھی بھی نہیں پڑھتے کوئی چیز بھی، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک. اب آپ آگے پڑھوا سکتے ہو کئی چیزیں، لیکن آپ خود بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہو. ہاں ریسٹرکٹیڈ. تو یہ اگر میڈیٹیشن کی سائڈ پہ اس طرح سے اگر آپ کرتے ہو تو اس میں بھی اسی طرح آپ کو جو ہے وہ ریسٹرکشن آئے گی. ریسٹرکشن اتنی ریسٹرکشن ہے کہ ناک کھودنے کی اجازت نہیں ہوتی اپنی مرضی سے. اب یہ ایک بہت کامن چیز ہے ناک صاف کرنا یا کان کھجا لینا. اگر باریکی میں دیکھ لو تو اتنی ہی باریکی ہے کہ آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے ناک کھودنے کی، کان کھجانے کی اجازت نہیں ہے. دوسری تو باتیں چھوڑ دو. صرف جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اس کے پکے احکامات ہیں، پکے جو 5 ہیں، یعنی کہ حج، زکوٰۃ اور نماز اور روزہ، یہ احکامات آپ نے پورے کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ بغیر اجازت کے کچھ بھی نہیں کرو گے. اتنی سختی ہے اس راستے میں. یعنی کہ اگر میرا دل چاہے کہ میں کیا کہتے ہیں اٹھ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اسے فلانا مزار پہ چلا جاؤں یا عمرہ کر لوں، تو جب تک اجازت نہیں ہوگی جا نہیں سکتے. یہ میں بات کر رہا ہوں پڑھنے پڑھانے والے کی، پڑھنے پڑھانے والے کی. یہ ہوتا ہے صحیح. یہ معاملہ ہے. یعنی کہ پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں کرتے. جو فرائض ہیں وہ بغیر پوچھے ہوئے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ فرائض نہیں کرو گے تو باقی چیزیں سب بیکار ہیں. بھائی جب حکم ہی نہیں مان رہے اس کا تو پھر کیا، کہاں کی عبادت؟ حکم مانو گے تو پھر مزہ ہے نا عبادت کا. حکم ماننے کو تیار نہیں ہو، سٹوریاں سننے کو تیار ہو، سٹوریاں کرنے کو تیار ہو، مگر جہاں عبادت کی بات ہے نہیں کرو گے. جو مین جو فرائض ہیں، تو فرائض میں جبھی کو کہتا ہوں بھائی سب کو کہ وہ پورے کرو. یعنی کہ شریعت کی جو مین چیزیں ہیں وہ پوری کرو، باقی اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا. پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی دیکھنے کی، پھر وہ دیکھتا ہے. اب یہ بڑے سمجھ میں، یعنی کہ کیسے سمجھائیں پتہ نہیں، یعنی کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ لوگوں کے، عام آدمی کے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. دیکھو آپ یوٹیوب پہ چلے جاؤ، ٹک ٹاک پہ چلے جاؤ، لاکھوں، یعنی کہ جو بھی اینی ون ریلیٹڈ ٹو ہولی قرآن، بھلے وہ مولوی ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، یا ایک وہ بھی اس کو اب کس طرح ان کے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہیے، بی گریڈ عامل ہو، وہ بھی ایک بات کرتا ہے بھائی نماز پڑھ لو، ہے نا، نماز پڑھو، ہے نا. ایک بات وہ لازمی کہتا ہے نماز پڑھو. وہی بیسک چیز کسی کے اتنے لوگوں کے کہنے پہ ایک آدمی، عام آدمی، ہم جیسا، آپ جیسا، یا یہ گروپ میں جو لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، وہ نہیں سمجھتے. اور جب اسی میں آگے ایکسل کر جاؤ، اگر اس راستے میں آگے ایکسل کرو تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اسے، آپ کی جو نفلی عبادت ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ آپ بیسیکلی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو. وہ حکم کے اس کے حکم کی پاسداری کر رہے ہو، وہ حکم کی پاسداری ہے. اب یہ نہیں کہ جی فلانے نے یہ کہا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، نتھنگ. جب آگے جب جاؤ گے اس میں یہ چیزیں کرنے کے بعد، پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے نفلی عبادت، یعنی کہ وظائف کی طرف آ گئے، یا نفل نماز آ گئی، یا جو بھی آ گئی. ٹھیک ہے. کچھ دن کوئی پوچھ رہا تھا تہجد کے بارے میں نے کہا بھائی تہجد یعنی کہ روحانیت میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ نماز. ابھی تو آپ کو میں نے تہجد نہیں پڑھوائی نا. نہیں. یہ چیز ہے.